بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین. چھٹیوں سے پہلے ہم نے جو کیا تھا نا، یہاں تک ہم نے کر لیا تھا کانا و اخواتها. یہ کون سے تھے یہ ورڈز بھی، بلکہ ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑے سے تاکہ ریویو ایک ہو جائے. یہ کچھ ٹیمپلیٹس تھے جو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ورڈز تھے کانا، لیسا، اسبہا، یہ جو 6 کے قریب جو ورڈز تھے، میں لے جاؤں اس کو ایک دفعہ. ان کو کانا و اخواتها اس لیے کہا جاتا ہے کہ کانا جو ہے یہ سب سے زیادہ یہ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کانا جو ہے یہ بہت زیادہ قرآن میں آپ کو کانا، پھر آپ کو لیسا، یہ زیادہ ملتے ہیں ورڈز آپ کو. ٹھیک ہے، یہ نگیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. somehow I don't know، جب سے یہ کچھ چینج ہوا ہے اس کا، میرا نا جو ایڈوبی کا I don't know کیا، تو اتنا سلو ہو گیا ہے سب کچھ میرے لیے. اینی ویز، جو یہ ورڈز ہیں سارے، بس ان کا تھوڑا سا آپ دیکھ لیں کہ کیا ڈیفینیشن بیسیکلی یہ انہوں نے پورا چارٹ دیا ہوا تھا. لیٹس اسٹارٹ فرام دیئر سو دیٹ آپ کو دماغ میں ریویو ہو جائے کہ یہ کیا ہے. اسی چارٹ سے شاید پریشان بھی آپ ہو رہے ہیں، لیکن بیسیکلی کچھ بھی نہیں ہے. جیسے یہ بتایا ہوا کیا ہے یہ، اب یہ بیسیکلی ان کو ہم کہتے ہیں افعال ناقصہ. افعال ناقصہ یہ اس لیے کہلائے جاتے ہیں کہ بیسیکلی یہ فعل ہیں، مگر یہ ٹریٹ اس طرح کیا جاتا ہے ایک سینٹنس میں اسم کے طور پہ. مطلب بیسیکلی کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جملہ اسمیہ کہلائے گا جس میں یہ والے فعل ہوں گے. although یہ فعل ہیں مگر یہ کمپلیٹ نہیں ہے، انکمپلیٹ میننگ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جس طرح یہ کانا آپ دیکھو کہ ماضی، یہ انہوں نے جو ماضی مضارع کے چارٹ دیے ہوئے ہیں، یہ تو ہم فعل کے لیے کرتے ہیں نا، تو اس لیے یہ اس سے یہ تو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہیں فعل. ان کے اندر کچھ آپ کہہ لو کہ irregularity سی آتی ہیں، اور یہ ان کا جو ایفیکٹ ہے بیسیکلی وہ خبر پہ پڑتا ہے، خبر منصوب ہو جاتی ہے، باقی چینج نہیں ہوتا، مطلب مبتدا کو کوئی چینج نہیں آتا. سو کانا، کانا، کانو، یہ ہم نے کیا ہوا جس طرح ماضی کا ریگولر. وہ صرف یہ جو آپ کہہ لو ہننا، کننا، یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ اگر آپ کو لگ رہا ہے، ادروائز یہ پورا چارٹ وہی ہے. یکونو، اس کا ہوا ورژن ہے یکونو، یکونانی، یکونونا، تکونو، تکونانی، یکننا. بس یہ بیسیکلی قرآن میں آپ کو یہ کافی نظر آیا ہوگا، مطلب دیکھتے ہوں گے اب کانا از ویری مچ دیئر. اسی طرح انہوں نے ذلہ کا کیا ہوا ہے، اور انہوں نے اسبہا کا نہیں دیا تھا کہ اٹس اے ریگولر ون، اس میں کوئی وہ نہیں ہے irregularity. آگے یہ ما زالہ، اب یہ ما زالہ جو ہے زالہ ہے ورڈ، لیکن ما زالہ ہی کر کے آئے گا. یہ ما از پارٹ آف اٹ، دا ہول ورڈ. ٹھیک، داما، ما داما، اس میں بھی ما کے ساتھ یہ آئے گا. اسبہا کا یہ ہم نے لکھا ہوا بھی نا کہ اسبہا کا نصرہ کی طرح کا ہی چارٹ ہے، بالکل جس طرح نصرہ کا ہم نے یاد کیا تھا، اسبہا کا بھی وہی ہے. جس طرح وہی اوپر یہ چارٹ میں سے ہی دیکھ کے ہم نے اس کا ہوا ورژن ہے، ہیا ورژن ہے، انا ورژن ہے، انتم ورژن ہے، وہ سارے ہم نے اس میں لگائے تھے. ٹھیک، the خبر اور متعلق بالخبر is the part after the was. the خبر can be a single word or a fragment as in the case، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، خبر ایک ورڈ بھی ہو سکتی ہے، خبر پورا جملہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک، اچھا، اب in Arabic the only difference between the خبر of a ناقص فعل and a normal خبر is that، لیکن میں اس کو ذرا صحیح کروں، یہ ہے کہ فعل ناقص جو ہے تو خبر از منصوب. ریگولر جملہ اسمیہ میں خبر مرفوع ہوتی ہے، لیکن جب اگر جملے میں فعل ناقص کانا آ گیا، لیسا آ گیا، تو خبر جو ہے منصوب ہو جائے گی. اس کا اثر صرف خبر پہ ہے، آپ کا جو مبتدا ہے اس پہ کوئی اثر نہیں ہے، متعلق بالخبر پہ بھی کوئی اثر نہیں ہے. تو جملہ اسمیہ میں جب یہ کانا آ گیا یا یہ لیسا آ گیا تو خبر منصوب ہو جائے گی. That's the only thing. یہاں دیکھتے ہیں وَكَانَ وَعَدُ رَبِّي حَقًّا. اب کانا آ گیا، وعدو جو ہے ہمیں یہ دمہ کے ساتھ نظر آ رہا ہے رفع کی حالت میں، that can't be the خبر. ربی، یہ رب اور بی، رب اور یہ لکھا ہوا ہے تو یہ جار مجرور ہے، تو یہ بھی آپ کی خبر نہیں ہے.
حقاً ہمیں نصب کے ساتھ ایک ورڈ نظر آ رہا ہے تو دیٹ مینس کہ یہ اس کی خبر ہے. کانا یعنی کی خبر کون سی؟ حقاً. وعدو از مبتدا اور ربی جو ہے متعلق بالخبر. ٹھیک ہے، تو یہ چیز تھوڑا سا اس کو جب ایگزامپلس دیکھ کے نا تھوڑا چیز دماغ میں بٹھانا زیادہ ایزی ہو جاتی ہے، لیکن ضروری ہے کہ اس کو آپ خود بھی ریویو کریں. میرا تو ریکمینڈیشن یہ ہوگی کہ اگر آپ تھوڑا سا آپ اتنی ہمت کر لو، آئی ڈونٹ نو مے بی یو آلریڈی ڈیڈ اٹ اور ناٹ، لیکن اگر آپ جو یہ ٹیکسٹ بک ہے نا اس کو اگر آپ پرنٹ کر لیں اور پرنٹ کر کے پھر اس میں جیسے آپ کوئی نوٹس لیتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں یا بیچ میں پیج، تو وہ آپ کو بار بار ریویو کرنے میں ایزی ہے. کمپیوٹر سم ہاؤ مجھے پرسنلی لگتا ہے ہاتھ میں کتاب ہو کے کرنا ذرا زیادہ ایزی لگتا ہے مجھے. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَانَ عَرْشُهُ. اب عرشُهُ اگین دمہ ہے اس کے اوپر، یہ رفع کی حالت میں، تو یہ کانا کی خبر نہیں ہے. عَلَى الْمَاءِ یہ جار مجرور ہے، تو اس کا مطلب ہے اس میں خبر ہے ہی نہیں، اس میں مبتدا ہے اور اس میں متعلق بالخبر ہے. ٹھیک، تو یہ کچھ اس میں یہ بات یہاں تک کلیئر ہے؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا، جیسے میں نے پہلے یہ بتا دیا کہ دو اکانا سینٹینس از لیبلڈ ایز اے جملہ اسمیہ، اٹ translates as a جملہ فعلیہ in terms of the order of translation. یعنی کہ جب ہم جملہ فعلیہ کو جس میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے تو ہم سب سے پہلے فاعل کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، پھر فعل کو، اور پھر اس کی ڈیٹیل کو. تو جملہ اسمیہ with a کانا in it، مطلب کانا یا اس کی کوئی بھی جو اور بھی ورڈز ہیں لیسا یا جو، اس کی ٹرانسلیشن اسی طرح ہی ہوگی جس طرح جملہ فعلیہ کی ہوتی تھی کہ پہلے فاعل کا ذکر ہوگا، پھر فعل کا ذکر ہوگا، پھر اس کی ڈیٹیل ہوگی. تو when you are translating a sentence with فعل ناقص, you translate the اسم then the فعل ناقص and then the خبر، یعنی خبر یا متعلق بالخبر، بالکل اسی طرح. تو اچھا، نیگیشن جو ہے اب اس میں بھی ٹو نیگیٹ ان دا پاسٹ، لم یکن یا ما کانا. لم یکن ما کانا، لم یکن جو ہے although یکن از آپ کا مضارع، لیکن لم کے ساتھ مل کے یہ میننگ پاسٹ ٹینس میں دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ میننگ آپ کا پاسٹ ٹینس میں دیتا ہے. اور ما کانا تو مطلب کانا تو ہے ہی پاسٹ ٹینس، تو اس کا بھی تو دو طریقے ہیں اس کے جو ٹرانسلیشن کے، ما کانا یعنی نیگیٹنگ کے ما کانا یا لم یکن. ٹو نیگیٹ ان دا پریزنٹ ما یکونا، اچھا ما یکونا یا لا یکونا، یہ آپ اگر یوز کر رہے ہیں تو پریزنٹ میں نیگیشن ہو رہی ہے. ما یکونا یہ مکس نہیں کرنا، ما کانا تھا ماضی کا، ما یکونا ما یکونو سوری ما یکونو جو ہے وہ مضارع کا ہے، اور پھر لا یکونو یہ بھی مضارع کا ہے. پھر ٹو نیگیٹ ان دا فیوچر لن یکون یکونا. ٹھیک ہے، لن یہ ان لن لکھئی ہم نے یہ ورڈز پڑھے ہوئے حروف، تو یہ لن لگائیں گے تو یہ آپ کا فیوچر میں ہو جائے گا. نوٹ دیٹ آل the حروف that can come with a normal fail can come with a fail ناقص. تو بیسیکلی یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ہے فیل ہی، لیکن یہ سینٹینس میں اس کا رول ذرا ڈفرینٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، نیگیٹنگ ٹیمپلیٹ اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ دو طرح کے ہوئے ہیں، ما کانا لی، پھر کوئی آ جائے گا ورڈ اینڈ دین ان پھر ورڈ. فار ایگزامپل ما کانا لہم این یدخلوہا، ما کانا لہم it is not appropriate for them این یدخلوہا to enter it. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہو گیا the template translate as it is not appropriate for X to do Y. ما کانا، اب یہ ما کانا کے ساتھ لی بھی آنا ضروری، ما کانا لی غلامینی. ٹھیک ہے، یہ کوئی بھی ورڈ مطلب کوئی بھی ورڈ آپ اس لی کے ساتھ جوائن کر دیں گے. ٹھیک، اچھا اس طرح اس کا دوسرا ٹیمپلیٹ جو تھا ما کانا لی، آپ اس میں دیکھ رہے ہو ما کانا لی اور ان بھی ہے، اس میں صرف ما کانا لی ہے. سو ما کانا لی کی ایگزامپل کیا ہے؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اب اس میں ڈفرنس کیا ہے یہ دیکھیں، یہاں ما کانا لی ایک ساتھ ہے، پھر بلینک ہے، پھر ان ہے، پھر بلینک ہے. اس ٹیمپلیٹ میں ما کانا ایک ساتھ ہے، پھر بلینک ہے، پھر لی ہے، اور پھر کوئی اور ورڈ ہے. So for example ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم and Allah would not be one to punish them while you are among them. کام کرنے والا یا فاعل جو ہے اس کا پہلے ذکر ہے، ٹھیک، جس طرح جملہ فعلیہ میں ہے. اب یہاں سے ہم سمری کرتے ہوئے انشاءاللہ پھر ہم آگے چلیں گے. سوری کانا و اخواتها. اچھا اب اس میں کیا ہے کہ
كان وإخواتها look at and act like a جملة فعلیة labeled like a جملة اسمیہ. ٹھیک ہے, they look and act like a جملہ فعلیہ, مگر جو اس کو لیبل کرتے ہیں جملہ اسمیہ, یعنی جملہ اسمیہ کی طرح مبتدا خبر اور متعلق بالخبر. مبتدا جو ہے وہ کانا اور پلس جو بھی اسم آیا ہے جو کہ اسم کانا کہلاتا ہے. سو کانا پلس دا اسم, یہ دونوں آپ کے ملا کے مبتدا بنیں گے. پھر وہی خبر آ گئی. مبتدا تو وہی ہے جیسے مطلب ریگولر اس میں تھا اسم میں کہ ان سائڈ بھی ہو سکتا ہے آؤٹ سائڈ بھی ہو سکتا ہے, اٹ ڈیپینڈس. ٹھیک ہے, جیسے یعنی کوئی پروناؤن آپ کی اگر صرف ہوم کر کے لکھا ہوا ہے تو ہوم کے اندر ہمیں پتا ہے کہ دے یعنی وہ چھپا ہوا ہے, یا پھر اس میں کسی کا نام بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کا کلیئر ہو گیا کہ جی اوپن آؤٹ سائڈ والا ڈور ہے. خبر جو ہے اس کی اس کا اسٹیٹس جو ہے وہ نصب ہوتا ہے. اٹ کین بی اے فل سینٹینس. خبر پورا جملہ بھی ہو سکتی ہے, خبر ایک ورڈ بھی ہو سکتی ہے, مگر اسٹیٹس کیا ہوگا اس کا نصب ہوگا. پھر متعلق بالخبر جو ہے اس پہ کوئی چینج نہیں ہے کانا کی وجہ سے. وہ جار مجرور بھی ہو سکتی ہے, اسپیشل مضاف بھی ہو سکتی ہے, اس کا اسٹیٹس اسی کے حساب سے ہوگا. وہ مقدم بھی ہو سکتی ہے, مؤخر بھی, جس طرح اور ساری چیزیں جملہ اسمیہ میں ہوتی ہیں وہ سب کنٹینیو ہوں گی. صرف جو فوکس کرنے والی بات ہے وہ یہ کہ کانا اور اس کا اسم مل کے مبتدا بنیں گے, خبر منصوب ہوگی, اور باقی جو بھی چیزیں اس کے اندر ہوں گی. اچھا, پھر انہوں نے دیا ہوا ہے اسٹینڈرڈ جملہ اسمیہ اینڈ دین پھر کانا کہ کانا کے ساتھ. ٹھیک ہے, اچھا جی, مبتدا پلس فل سینٹینس خبر. مبتدا ہوا اور اس کے بعد یقرأ الکتابہ, ابھی کانا نہیں لگا ہوا اس میں. ٹھیک ہے, یقرأ الکتابہ, یہ 3 ایگزامپلز انہوں نے دی ہوئی ہیں. متعلق بالخبر مقدم کے ساتھ بھی دی ہوئی ہے, اور خبر اور متعلق بالخبر بعد میں بھی ہے. ٹھیک ہے, مقدم بھی ہے, مبتدا مؤخر بھی ہے, اور خبر ایک فل سینٹینس. مطلب انہوں نے بیسیکلی یہاں پر ڈفرینٹ سینیریوز دیے ہوئے ہیں جسٹ ٹو گیٹ فیملیئر ود. یہاں پر آپ کا مبتدا ایک تھا اور اس کے بعد سینٹینس کی فارم میں خبر تھی. یہاں پر آپ کی متعلق بالخبر مقدم آ گئی تھی, مبتدا مؤخر ہو گیا تھا, اور یہاں پر مبتدا کے ساتھ صرف ایک ورڈ کی خبر یا متعلق بالخبر ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا نارمل سچویشن ہے. اب اس کے بعد اگر کانا ہے تو کیا ہے, کانا اور پھر یہ آگے پورے یہ خبر آ گئی, ٹرانسلیٹس ایز یوز ٹو ڈو, کانا وہ یہ کرتے تھے. پھر یوز ٹو ہیو, کانا لہو قلم, کانا کہ ان کے پاس تھا. کانا یہاں اگین بات وہی ہے کہ کانا کے ساتھ خبر جملے کی فارم میں کانا پہلے آ جائے, یا کانا کے جو اچھا اب یہاں پر کانا لہو قلم جو ہے, کانا پہلے ہے مگر قلم تو بعد میں ہے, تو مقدم کیسے ہوگا. لیکن ہمیشہ یہ یاد رکھیے جس طرح ہم نے یہ پڑھا تھا انا اور اس کے اسم میں, کہ انا اور اس کے اسم میں گیپ آ سکتا ہے, مگر پھر بھی وہ دونوں ملا کے ہی مبتدا بنیں گے. اسی طرح کانا اور اس کا اسم مل کے مبتدا بنیں گے. تو کانا اگر پہلے آ گیا دیٹ مینس کہ مبتدا مطلب بعد میں, یہ جو اصل ورڈ بعد میں آ رہا ہے, تو بیسیکلی ہم اس کو یہی کہیں گے کہ متعلق بالخبر مقدم ہوئی ہے, کیونکہ یہ پورا نہیں ہے. یہاں پر پورا کب ہوگا, جب قلم کے ساتھ مل جائے گا. ٹھیک ہے, یہ 3 ایگزامپل اس کی, اور پھر یہ والی ایگزامپل تھی جب ایک سنگل ورڈ ہے اگر خبر کا. باقی انہوں نے یہ اس کے دوسرے جو الفاظ ہیں بیسیکلی یہ بہت کم ہے. لیسا پھر بھی ہے, لیسا پھر بھی ہے, لیکن باقی جو ہیں وہ اتنے زیادہ یوز نہیں ہوئے ہوئے. کانا sentences negate like a جملہ فعلیہ with the addition of 2 templates, جو ہم نے بھی اوپر دیکھا ہے. اچھا, ایک تو ما پلس ماضی, لا پلس مضارع, یا لم پلس مضارع لم پلس مضارع مجزوم, یہ آپ کو میننگ جو ہے پاسٹ کا دیتے ہیں. ما پلس مضارع اور لا پلس مضارع آپ کو پریزنٹ کا میننگ دیتے ہیں, اور فیوچر کے لیے لن ہے. ٹھیک ہے, لن فیوچر کے لیے لن, اور لن کی وجہ سے مضارع منصوب ہو جاتا ہے. یہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ لن ان لن لکئی, یہ آپ کو آپ کے مضارع کو منصوب کر دیتے ہیں. پھر جو 2 ٹیمپلیٹس ہم نے دیکھے ہیں, ما کانا لی, اور پھر یہاں پر کوئی اسم آ گیا, پھر ان اس کے بعد کوئی فعل اور آ گیا, یہ بھی ہے, اور پھر یہ والا بھی ہے ما کانا اینڈ دین لی. ٹھیک ہے, اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو لی جو ہے ایک حرف جر ہے, اس کی وجہ سے جو اس کے بعد اسم آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے.
جیسے اوپر ہم نے دیکھا, ٹھیک ہے, لی یعذبہم, یعذبو, یہ جو بیسیکلی جو لی کی وجہ سے اسم مجرور آئے گا, ما کانا, اور پھر اس کے بعد کوئی بھی اسم اگر آ رہا ہے, کانا کیا اسم پہ کوئی مطلب مبتدا پہ کوئی اثر نہیں ہوتا, اس لیے یہ مرفوع ہی رہے گا. ٹھیک ہے, اچھا یہاں تک مجھے بتائیے یہ جو ریویو کیا اس میں کوئی کنفیوژن ابھی بھی ہے تو لیٹ می نو, دین وی موو اہیڈ. یہ جو لم کے ساتھ مدارے ہے, مطلب لائٹسٹ فارم میں ہوگا مجزوم جو ہے, تو پھر وہ جی مطلب جی وہ آلویز اسی طرح سے ہوگا. ہاں, ان لم لما فل ولی, یہ والے حروف جو ہیں یہ مجزوم کرتے ہیں, مجزوم کا مطلب لائٹسٹ. ٹھیک. ٹھیک ہے, اور کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ اچھا اوکے, تو پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. Just give me a second. اوکے, سو انشاءاللہ آگے ہم چلتے ہیں. یہ بھی ناٹ ویری ڈیفیکلٹ کانسیپٹ, تھوڑا سا ہم اس کو بس دیکھ لیتے ہیں کہ اب جملہ اسمیہ جو ہے اس کا تھوڑا سا کہ کمپاؤنڈ جملہ اسمیہ, اس کے بعد انشاءاللہ. اچھا یہ جو چارٹس بیچ میں آتے ہیں نا, ان کو کوشش کریں کہ ضرور ان سے گو تھرو کریں, جتنا یاد کر سکتے ہیں وہ آپ یاد کریں, ووکیبلری انکریز ہوگی. ٹھیک ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے تو ووکیبلری انکریز ہوگی آپ کی. اوکے, کمپاؤنڈ اسم. کمپاؤنڈ کا ویسے بھی جو ہم نے, اگر آپ نے اسکول کے زمانے میں بھی وہ پڑھے ہوں گے کمپاؤنڈ, اور وہ سائنس میں بھی پڑھا ہوگا, کمپاؤنڈ کا بیسیکلی مطلب کوئی چیز سنگل نہ ہو, وہ جڑ کے کسی چیز سے بنی ہو, دیٹ از کمپاؤنڈ. ٹھیک ہے, اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ there are handful of tools that appear before a complete sentence and cause it to function like an ordinary ism. They create what is known as a compound ism. Basically کیا کہہ رہے ہیں, ایک جملہ ہے, let's say ایک جملہ اسمیہ ہے, ریگولر جملہ اسمیہ ہے, کمپلیٹ سینٹینس ہے, اس سے پہلے کچھ ایسا حروف لگ جائیں گے اس جملے سے پہلے کہ وہ اس پورے جملے کو انسٹیڈ آف بینگ اے سینٹینس, دین وہ جملہ پھر ٹریٹ کیا جائے گا ایک اسم کے طور پہ, یعنی جیسے کہ وہ ون اسم ہے, although it can be a whole complete sentence. اس کو کہتے ہیں compound ism. It is not a single word, اس لیے یہ singular نہیں ہے, عام اسم نہیں ہے. یہ وہ سچویشن کی بات ہو رہی ہے کہ جب ایک پورے جملے کو ایک اسم بنا دیا جاتا ہے, یعنی it behaves like an ism. وہ بھی exactly ہم آگے دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ, یہ تھوڑا سمجھ آ جائے گا. اچھا وہ ورڈ کون سے ہیں, جیسے بیسیکلی آپ کر لو انا اور ان اور انا. ٹھیک ہے, we learned that un makes the fail after it light. light کا مطلب ہے منسوب کر دینا, un منسوب کر دیتا ہے, light بنا دیتا ہے. we learned that anna makes the اسم after it منسوب. انا ہم نے پڑھا تھا نا, انا, انا کا انا, لکننا, لعل, یہ تمام حروف جو تھے وہ اسم کو منسوب کرتے ہیں. ان جو ہے وہ فعل کو منسوب کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو انا یہ یاد رکھنا ہے کہ ان جو ہے وہ فعل کو منسوب کرتا ہے, انا یا انا جو بھی یہ اسم کو افیکٹ کرتے ہیں, منسوب کرتے ہیں. That is one function that each of these حروف serve. Both of these حروف, however, serve another function. They transform a sentence into a compound ism. ان دو حروف کا جو ایک مین کام تو یہی ہے نا, منسوب کر دینا. ایک فعل کو منسوب کرتا ہے, ایک اسم کو منسوب کرتا ہے. اس کے علاوہ ان کا جو ایک کام ہے, یہ ایک کمپاؤنڈ اسم کس طرح بناتے ہیں کہ جب یہ کسی جملے سے پہلے آتے ہیں, اس جملے کو یہ ایک اسم کر دیتے ہیں, ایک ہی اسم ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل پہلے ان دیکھ لیتے ہیں. ان ٹرانسفارمز اے جملہ فعلیہ انٹو اے کمپاؤنڈ اسم. ٹیک ایگزامپل کے لیے یذهب الی المسجد. I don't know میرے گلے میں کیا ہو رہا ہے. یذهب الی المسجد as an example. It is a normal جملہ فعلیہ. یہ جملہ فعلیہ کیوں ہے, کوئی مجھے بتائے گا جملہ فعلیہ کیوں ہے یذهب الی المسجد؟ فعل سے شروع ہو رہا ہے. فعل سے شروع ہو رہا ہے, ویری ایزی, فعل سے شروع ہو رہا ہے, تو یہ نارمل جملہ فعلیہ ہے. اب اس سے پہلے اگر اس کو مجھے کمپاؤنڈ اسم بنانا ہے, اس سے پہلے میں لگا دوں ان. ٹھیک ہے, ان لگا دیا. اب کیا ہوا,
अन आई यذهबा, अब ये देखें ना यذهबू नहीं रहेगा, यذهबा क्यों हो जाएगा, क्योंकि मंसूब हो गया, यذهबा इलल मस्जिदी। अब ये कंपाउंड इसम है, आई यذهबा इलल मस्जिदी and can play the role that any other ism can play। अब ये एक इसम समझ रहे हैं हम, कंपाउंड इसम यानी एक इसम कंसिडर होगा, तो अब जो रोल भी एक इसम यानी एक सिंगल वर्ड वाला इसम प्ले करता है, ये पूरा कंपाउंड इसम भी वही रोल प्ले करेगा। अब उन्होंने एग्जांपल अगली इसकी क्लियर करके दी हुई है, युरीदु युरीदु अन यذهबा इलल मस्जिद। युरीदु, इसको सेपरेट वर्ड को देखें, युरीदु क्या है, ये आपका फेल है, युरीदु वो चाहता है, वो चाहता है अन के यذهबा वो जाए इलल मस्जिदी मस्जिद की तरफ। टू गो टू द मस्जिद या अन यذهबा इलल मस्जिदी answers the question what does he want to do। अगर आपको याद हो कि हमने पढ़ा था ना कि एक जुमले में who, what, where, when ये तमाम होते हैं, तो ये किस क्वेश्चन को आंसर करता है, कि what को, कि what does he want to do, क्या करना चाहता है वो मस्जिद जाना चाहता है। तो what, who, why इसका जो आंसर होता था वो अगर आपको याद हो वो मफऊल होता था, मफऊल इज एन इसम। तो अब चूंकि ये पार्ट उसको आंसर कर रहा है व्हाट को, इस पूरे को हम लेंगे कि ये इसम है, ये पूरा मफूल है, मफूल भी ये हमें बता रहा है कि व्हाट को, हालांकि ये एक सिंगल वर्ड नहीं है, इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस, लेकिन ये पूरा सेंटेंस जो है रोल प्ले कर रहा है मफूल का। ये डिटेल है कि वो क्या चाहता है करना, वो मस्जिद की तरफ जाना चाहता है। ये बात समझ आ रही है कि मैं क्या कह रही हूँ? जी आ रही है। जी अच्छा मुझे ना ये याद नहीं है कि ओके ठीक है। अच्छा तो एक और एग्जांपल देख लें, अलैहि अन यذهबा इलल मस्जिदी, अलैहि अन यذهबा इलल मस्जिदी। अब आप वैसे तो देखो अलैहि क्या है आपका, ये आपका जार मजरूर है, जार मजरूर जो है वो मुतालिक बिल खबर होता है, तो इस जुमले में मुतालिक बिल खबर मुकद्दम है, पहले आई हुई है। बाकी ये जुमला जो पूरा का पूरा है ये आपका अगेन मुब्तदा मुअख्खर है, जिस तरह एक इसम मुअख्खर होता है उसी तरह पूरा हम कहेंगे अन यذهबा इलल मस्जिदी इज मुब्तदा मुअख्खर। अच्छा इन्होंने क्या लिखा, अलैहि इज़ा मुतालिक बिल खबर मुकद्दम, अन यذهबा इलल मस्जिदी इज अ मुब्तदा मुअख्खर। The alayhi an template is a useful one to remember when saying X has to do। मतलब वो तो चलो छोड़ दो, उतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है हमें, बस ये याद रख लें कि जिस तरह एक नॉर्मल उसमें अब ये जुमला इस तरह था जिसमें मुब्तदा बाद में आया है, मुतालिक बिल खबर पहले आई है, मगर ये पूरा जुमला एक मुब्तदा कहलाएगा हमारा। अन तसूमु, ये कि तुम रोजा रखो, खैरुन बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, अन की वजह से अन तसूमु खैरुल लकुम, दैट यू फास्ट। अच्छा क्या है बेहतर, ठीक है क्या है बेहतर, कि आपके लिए ये बेहतर है कि रोजा रखो, दैट यू फास्ट, और अन तसूमु इज दैट पार्ट बिफोर द इज, इट इज सर्विंग एज अ मुब्तदा इन दिस सेंटेंस, ठीक है। अन तसूमु इज द मुब्तदा, खैरुल लकुम बेहतर है तुम्हारे लिए, अन तसूमु, अन आ गया इस फेल से पहले, अब ये दोनों जो है मुब्तदा बन गए और ये मुब्तदा ऐसा आपका इसम के तौर पे आ गया, और खैरुल लकुम, खैर इस बेहतर है तुम्हारे लिए, लकुम इस मुतालिक बिल खबर, खैर जो है वो आपकी खबर हो गई। The technical term for this type of an is an al masdariya। अगर याद रख सकें तो याद रख लें कि ये वाला अन जो है, पहले तो हमने पढ़ा था कि मंसूब हुरूफ हैं जो फेल को मंसूब करते हैं, तो उसमें अन भी था, लेकिन अब इस वाले अन को जो इस फॉर्म में आए तो इसको हम कहेंगे अन अल मस्दरिया, अन अल मस्दरिया। नेक्स्ट अब ये आगे अन्ना, let us take a look at anna। anna transforms जुमला इस्मिया into a compound ism। याद किस तरह करेंगे, अन जो है जुमला फेलिया को एक कंपाउंड इसम बनाता है, अन्ना एक जुमला इस्मिया को कंपाउंड इसम बनाता है, ठीक है। इसको इस तरह से याद करेंगे तो जरा इजी हो जाएगा।
ان چونکہ آتا ہی فیل کے ساتھ ہے تو یہ جملہ فعلیہ کو کمپاؤنڈ اسم بنا دے گا, اور انا جو ہے وہ اسم کے ساتھ آتا ہے تو یہ جملہ اسمیہ کو ایک کمپاؤنڈ اسم بنا دے گا. اس کی ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں. اچھا, ٹیک ہوا طالبن ایز این ایگزامپل. اٹ از اے نارمل جملہ اسمیہ. ہوا طالبن, وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے, یہ نارمل جملہ اسمیہ ہے. In order to make it function like an ism, simply place an anna before it. Anna hu talibun. ایک سیکنڈ. Anna hu talibun is a comparison that can play in. اس میں ذرا سا مجھے ایک چیز دیکھنی ہے. اوکے, یہاں پر جو ہے جب انا جو ہے بیسیکلی وہ آپ کے جو مبتدا ہے اس کو وہ منسوب نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, یہی چیز دماغ میں رکھ لیں کہ وہ اس کو منسوب نہیں کر رہا. انہو طالبن, انہو طالبن is a compound ism and can play the role of a regular ism. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. وَيَحْسَبُونَ, or they believe, أَنَّهُمْ that they are مُهْتَدُون, committed to guidance, yeah, they are the ones who are guided. That they are committed to guidance or أَنَّهُمْ مُهْتَدُون answers the question, what do they believe? تو again what کا آنسر کرنے کے لیے جملے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا مفعول ہوتا ہے. This means that it is a detail اور a مفعول بھی. وَيَحْسَبُونَ, وہ امید رکھتے ہیں, یعنی وہ امید رکھتے ہیں یا بلیو کرتے ہیں کہ وہ جو ہیں گائیڈڈ ہیں. سو وَيَحْسَبُونَ یہ آپ کا بیسیکلی جو فعل ہے, اور جو انا آ گیا اس کے بعد تو انا کی وجہ سے اب یہ انہم مہتدون آپ کا پورا ایک کمپاؤنڈ اسم بن گیا اور پورا کا پورا آپ کا مفعول بھی کہلائے گا. اچھا, یہاں پر نا آپ ایک ورڈ دیکھیں گے, یہ والا مفعول, اس کو میں تھوڑا سا وہ کر دوں, مفعول بھی فی محلی نصب. ڈو یو ریمبر کہ یہ میں نے کبھی کوئی ورڈ یوز کیا فی محلی کر کے؟ جی اگر کسی کو آپ یاد. نے وہ کہا تھا نا کہ مطلب کسی سے مثال سی یا تو دیں کہ مطلب اس کی جگہ یا اس جیسے کچھ اس طرح سے کر کے آپ نے بتایا تھا. جی, جب کوئی جیسے فار ایگزامپل اب ہمیں یہ پتا ہے کہ جو مبتدا ہے وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے. اب یہ کمپاؤنڈ اسم ہم پڑھ رہے ہیں, اب یہ ایک ورڈ تو ہے نہیں, یہ تو پورے ڈفرینٹ ورڈ سے مل کے جو کمپاؤنڈ اسم بن رہا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسم نصب ہے, کیونکہ نصب کو تو شو کرنے کا طریقہ ہمیں پتہ ہے نا کہ وہ منصوب ہوگا, اس کے اوپر یا تو فتحہ ہوگا یا اس کی کوئی اور جو شو کرنے والی اس کی جو اپیرنٹ نشانیاں ہیں کچھ, تو وہ تو ہم نہیں کر سکتے. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ چونکہ یہ پورا پارٹ انہم مہتدون کس کی جگہ آیا ہے, اس اسم کی جگہ جو کہ مبتدا ہوتا یا جو مفعول ہوتا. تو اب ہم کیا کہیں گے کہ یہ فی محلی مفعول ہے. فی محلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کی جگہ کسی چیز کا آ جانا. فی محلی نصب, فی محلی نصب کیوں ہے؟ کیونکہ مفعول نصب منصوب ہوتا ہے ہمیشہ. مفعول از منصوب, ڈیٹیلز آر سپوز ٹو بی منصوب, لیکن یہاں یہ منصوب چونکہ شو نہیں کر رہے تو ہم کیا کہیں گے فی محلی. محلی جیسے آپ اردو میں ورڈ سنا ہوگا محل وقوع, آپ نے اگر سنا ہو کہ اس کی جگہ, محل وقوع کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی ڈائریکشن دیں, جی جگہ دیں, لوکیشن دیں. محل وقوع لوکیشن. سو دس ہول اسم جو کمپاؤنڈ اسم ہے یہ اس مفعول کی جگہ آیا ہوا ہے, تو چونکہ مفعول کو منصوب ہونا تھا اب ہم کہیں گے یہ پورا کا پورا منصوب ہے. تو اس کو کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ مفعول بھی فی محلی نصب, فی محلی نصب. یہ کانسیپٹ کچھ کلیئر ہوا ہے؟ نہیں ہوا تب بھی بولیں, ہو گیا تب بھی بولیں. ایک دفعہ پھر سے اگر بتا دیں تو اچھا. جی جی. سو جب کوئی ورڈ یا جب کوئی سینٹنس
کسی اور کی جگہ آ جائے, کسی اور ورڈ یا سینٹینس کی جگہ آ جائے, تو ہم یہ ورڈ دو یوز کرتے ہیں, فی محلی. فی محلی کا ہم کہیں گے جی اس کی جگہ. اب اس کی جگہ جو آتا ہے پھر ہم نے آگے پیچھے وہ ایڈ کر دینا ہے. تو ہم کیا کہیں گے, اب یہاں پر چونکہ یہ مفعول بھی کی جگہ آیا تو ہم کہیں گے مفعول بھی, یعنی یہ مفعول بھی ہے فی محلی نصب, کیونکہ اس کو نصب ہونا تھا, یہ نصب نہیں ہے, شو نہیں کر سکتا, تو ہم کہیں گے یہ نصب کی جگہ آیا ہوا ہے, تو یعنی اس کو بھی نصب کنسیڈر کریں, یہ پورا منصوب ہے. مفعول بھی فی محلی نصب, کیونکہ اب یہاں پر لیٹ سے کوئی اور سچویشن ہوتی, میں کہتی مبتدا فی محلی رفع, ہو سکتا ہے یا کچھ اور ہوتا جو نصب کی حالت میں ہوتا یا کچھ بھی ہوتا, لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ مبتدا کی جگہ آیا ہوا ہے, تو پھر میں کیا کہوں گی کہ مبتدا فی محلی مرفوع رفع, کہ اس کو رفع کی جگہ یہ ورڈ آیا ہوا ہے, اور کیونکہ یہ مبتدا کا رول پلے کر رہا ہے تو اٹ از سپوز ٹو بی رفع, مگر یہ شو نہیں کر رہا. جی عالیہ کچھ تھوڑا بہتر ہوا؟ جی الحمدللہ بہتر. یہاں جیسے جی پچھلی دفعہ جو لاسٹ لیکچر میں متعلق بالخبر جو خبر جو ہے جار مجرور کی فارم میں آئی تھی, تو اس کے لیے بھی یہی ہوگا جو ہم پڑھ رہے تھے نا, اب مجھے صحیح سے یاد نہیں آ رہا. کیا, مطلب دوبارہ ریپیٹ کرو آپ کیا کہہ رہی ہو. جیسے جار مجرور کو بھی ہم نے مفعول لیا تھا نا, نصب کے طور پہ آ رہی تھی وہ کچھ, جیسے جملے فعلیہ میں ہم جب کہتے ہیں نا مبتدا خبر اور متعلق بالخبر ہوتی ہے. نہیں, جملہ فعلیہ میں تو فاعل, فعل اور متعلق بالفعل ہوتا ہے نا. جی لیکن جی اس پہ یہ تھا نا کہ جیسے مفعول کی جگہ بھی جار مجرور آ رہا تھا, جو یاد ہے ہم, اچھا تو آپ نے بتایا تھا نا کہ یہ بھی ہم اس کو ایز اٹ از مطلب منصوب بھی کنسیڈر بالکل کریں. ٹھیک, یس ٹھیک ہے, وہ بھی کوئی اس طرح کی کمپلیکس سچویشن ہوگی, کمپلیکس سینٹینسز میں ہوتا ہے, تو جب بھی کوئی جس کی جگہ پہ آ رہا ہوگا بس آپ اس پہ یہ فی محلی والا ورڈ یوز کریں گے, اور پھر جو ہونا چاہیے تھا پہلے وہ ورڈ آئے گا, اور اس کے بعد پھر اس کی جو بھی حرکت ہونی چاہیے کہ وہ رفع ہے. اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے, جیسے فار ایگزامپل I'll give you an example کہ اس کی ایگزامپل دوں. اوکے, ہم فی محلی اسم فاعل, یا انا فی محلی اسم مفعول, یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے کوئی کون سی جگہ پہ آ رہا ہے, اس کے بعد یہ فی محلی کہہ کے ہم اس کا ایکچوئل جو ہونا چاہیے وہ بتا دیں گے. جی اب لیٹس سے کہ کوئی نام ہے, فار ایگزامپل اب جو ابراہیم ہے, ورڈ ابراہیم یہ پارٹلی فلیکسیبل ہے, تو یہ اپنا کسرہ والا مطلب جر کی حالت کو شو نہیں کر سکتا, ایک کسرہ سے جر کی حالت میں بھی اس پہ فتح ہی ہوتا ہے, تو ہم اس کو کہہ دیں گے کہ جی فار ایگزامپل ابراہیم فی محلی, آپ کہہ لو کہ اس میں ابراہیم فی محلی مضاف الیہ, اور اس طرح کر کے بھی ہم کر سکتے ہیں کہ اگر مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے وہ فی, یعنی بیسیکلی مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہاں پر اس وقت یہ ورڈ مجرور ہے مگر یہ دکھا نہیں سکتا, ابراہیم فی محلی مجرور, ٹھیک ہے, یعنی بیسیکلی کیونکہ ابراہیم شو نہیں کر سکتا, تو ایسی چیز جو اپنا ایگزیکٹ اسٹیٹس شو نہیں کر سکتی موسٹ آف دا ٹائم اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے, یا کوئی کسی کی جگہ لے لے تو اس کے لیے یہ استعمال ہوگا کہ اب یہ دوسرا ورڈ آ گیا مگر یہ جگہ تو مبتدائی کی تھی, یہ جگہ تو خبر کی ہی تھی, یہ جگہ متعلق بالخبر, متعلق بالفعل یا فاعل فعل کسی کی, یہ اس کی جگہ تھی مگر اب اس کی جگہ یہ آ گیا. وہ کبھی آپ نے دیکھا ہو نا جس میں اوارڈ کے فنکشنز ہوتے ہیں, تو اس میں کبھی کوئی ایک شخص اگر نہیں آ سکا تو اس کی جگہ کوئی آ کے دوسرا لے لیتا اس کا اوارڈ, کہ جی میں اس کی جگہ آ کے میں لے لیتا ہوں. تو بیسیکلی یہ بات ہے کہ یہ کسی دوسرے کی جگہ جب کوئی آتا ہے تو پھر یہ کلیئر کیا جاتا ہے کہ جی اوریجنلی کیا تھا. تبین لہ انہ عدو, تبین روشن کر دیا یا اوپن ہو گیا, کلیئر, لہو ان کے لیے, انہو دیٹ دے, عدو کہ وہ ان کے دشمن ہیں. تبین is a فعل لازم and cannot take a مفعول. Here انہو عدو is acting as a فاعل. انہو عدو یہ فاعل کی طرح ایکٹ کر رہا ہے. What did the action of becoming clear? ہاں, what did the action of becoming clear? That he is an enemy. ٹھیک ہے, یعنی بیسیکلی کس کا دشمن ہے, کیا چیز کلیئر ہو گئی, انہو عدو کہ وہ دشمن ہے, یہ کلیئر ہوا. تو دیٹ از اگین
یہ آپ کا مفعول ہے، لیکن چونکہ یہ فعل لازم ہے یہ مفعول بہی نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے، اٹ از ایکٹنگ ایز اے فاعل. انہ عدو از ایکٹنگ ایز دا فاعل. انہ عدو، لہو از متعلق بالخبر. ٹھیک ہے، یہ آپ کا تبینہ از اے فعل، لہو از متعلق بالفعل بلکہ اس کو کہیں، اور انہ عدو یہ آپ کا آگے جملہ، یہ پورا اسم ہو گیا بیسیکلی. انہ عدو از دا اسم. تو ایک جملہ فعلیہ میں فعل اور فاعل ہونا ضروری ہے. تو یہ جو اسم ہے یہ فاعل کا کام دے رہا ہے اور یہ تو متعلق بالفعل ہے. ٹھیک ہے، تبینہ لہو انہ عدو، انہ آ گیا تو اس نے بعد والے پورا یہ جو سینٹنس تھا اس کو اس نے ایک اسم بنا دیا. یہ اب آپ کا پورا اسم فاعل ہے، یہ آپ کا فعل ہے اور یہ آپ کی متعلق بالفعل. اچھا اس میں دیکھ لیتے ہیں، اتنا زیادہ ہمیں یہ ٹھیک ہے، ایک ورڈ یہ دیکھ لیتے ہیں. اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ، یہ بھی کوئی ایزی سا ہی کانسیپٹ ہے. از، آپ نے ورڈ بھی دیکھا ہوگا، از بہت دفعہ دیکھا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، ٹولز دیٹ کریٹ کمپاؤنڈ مضاف الیہ. ابھی اوپر ہم نے کیا پڑھا، ٹولز یا وہ وجہ جن کی وجہ سے کمپاؤنڈ اسم وجود میں آتا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مضاف الیہ کمپاؤنڈ کیسے ہوتا ہے. Recall that there are handful of words that indicate time and place. اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ ایک چارٹ ہمارا تھا جس میں ہمارا قبل ورڈ تھا امامہ، خلفہ، جو میں نے کہا تھا کہ یہ اسپیشل مضاف ہیں. ٹھیک ہے، these words are called ظروف. ظروف is the plural, ظرف is the singular. جگہ، وہ جگہ، place and time دونوں چیزوں کے لیے وہ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا. There are few ظروف however that are unusual in that they are not followed by another ism. Rather, they are followed by a complete sentence. This special set of ظروف turns the sentence that follows them into a compound ism which serves as a مضاف الیہ. Basically وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح اوپر ہم نے ان اور انا پڑھا، جس نے ایک پورے سینٹنس کو ایک اسم بنا دیا اور وہ کمپاؤنڈ اسم کہلایا، اس طرح سے وہ جو اسپیشل مضاف ہیں کچھ ان میں سے ایسے ہیں کہ ان کے بعد ایک اسم نہیں آتا، ان کے بعد پورا سینٹنس آتا ہے، تو وہ پورا سینٹنس جو ہے ایک کمپاؤنڈ مضاف الیہ بن جاتا ہے. انسٹیڈ آف، کیونکہ مضاف الیہ ہم نے پڑھا ہے نا کہ یہ دو اسم ہوتے ہیں جو ایک ساتھ آتے ہیں، اس میں پہلا والا مضاف کہلاتا ہے، دوسرا والا مضاف الیہ کہلاتا ہے. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اگر از آ گیا تو اس کے بعد وہ پورا سینٹنس جو آ رہا ہے وہی مضاف الیہ بن رہا ہے، ایک ورڈ نہیں ہوتا. اس کے بعد یوزلی سینٹنس آتا ہے. ایگزامپل سے یہ زیادہ کلیئر ہوگی. اچھا، از مینز وین. ٹھیک ہے، جب. اینڈ کین کم ود اے جملہ اسمیہ اینڈ اے جملہ فعلیہ، یہ دونوں کے ساتھ آ سکتا ہے. ماضی مضارع جس سے بھی آ سکتا ہے اور اسم کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. It translates in the past tense regardless of what follows it. یعنی جب is لگا ہوگا is تو یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے even if فعل مضارع لگا ہوا ہے، لیکن is آ گیا تو یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے. اور یاد رکھنا ہے، کنفیوز نہیں ہونا، یہ اذا نہیں ہے، اذا is different، یہ is ہے. when، ابھی جملہ کیا تھا یہ آیت، اذ انتم قلیل مستضعفین فی الارض، ابھی از آ گیا. ٹھیک ہے، از کے بعد یہ پورا جملہ، از ہے اسپیشل مضاف، اب یہ پورا جملہ مضاف الیہ کہلائے گا. پورا جملہ، ناٹ اونلی ون ورڈ، پورا جملہ. تو کیا کہیں گے اس کو، جملہ اسمیہ فی محل، کیونکہ اوریجنلی یہ جملہ اسمیہ تھا، فی محل جر مضاف الیہ. جملہ اسمیہ فی محل جر مضاف الیہ، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے مضاف الیہ کا مجرور ہونا ضروری ہے. مضاف کے لیے ریکوائرمنٹ ہے نو الف لام، اور وہ ہیوی نہیں ہو سکتا. مضاف الیہ جو ہے اس کا مجرور ہونا ضروری ہے. سو اب ہم کیا کہیں گے اس کو، یہ جملہ اسمیہ تھا نا، تو جملہ اسمیہ فی محل جر، کیونکہ یہ جر بنا دے گا، وائی بیکاز اٹ از مضاف الیہ. از جو ہے کیا ہے، ظرف، ظرف و مضاف. یہ ظرف جو اسپیشل مضاف ہی ہے نا، میں تو نے دونوں ورڈ لکھ دیے. یہ بات کلیئر ہوئی ہے؟
جی ہوگی بھی تو جو باقی کی خاموشی ہے وہ بھی مجھے باقی بھی بتائیں کہ خاموشی کیوں ہے. جی صحیح ہے. سمجھنے سے زیادہ یاد رکھنے والی چیزیں ہیں مجھے. ہاں وہی تو ابھی تو سمجھ آ جاتی ہیں، بعد میں یاد نہیں رہتی. بس اس کو 2 منٹ دوبارہ سے اگر ریویو کر لیں گے، کوئی نوٹ بنا لیں اپنے پاس کہ جی از جب آئے گا، از جملہ اسمیہ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، جملہ فعلیہ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. جب بھی از آتا ہے تو ٹرانسلیشن آپ کی ماضی میں ہوتی ہے. بس اگر یہ یاد کر لیں گے تو ایزی ہے، اور وہ پورا جملہ ہی اس کا مضاف الیہ بن جاتا ہے. از مضاف ہے اور پورا جملہ مضاف الیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ فی محلی والا تو کانسیپٹ صرف میں آپ کو ساتھ ساتھ اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کو یہ تھوڑی سی عربک اس طرح سے بھی سمجھ آ جائے کہ یہ اس کی جگہ آیا ہوا ہے. تو اس لیے جب کوئی پوچھے جی اچھا جی بتائیے کہ انتم قلیل مستضعفین فی الارض کا سٹیٹس کیا ہے، تو آپ کیا بولو گے کہ جی جر ہے پورے کا پورا. یہ وائی بیکاز یہ مضاف الیہ کی جگہ پہ آیا ہوا ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ وَإِذْ غَدَوْتَ. اب غدوتا جو ہے یہ فعل ہے، تو یہ غدوتا من اہلی کا اس جملہ فعلیہ. وَإِذْ تو آپ کا ہو گیا ظرف، غدوتا من اہلی کا آپ کا جملہ فعلیہ، فی محلی مضاف الیہ، یعنی مضاف الیہ کی جگہ آیا ہوا ہے، مگر یہ آپ کا جملہ فعلیہ پورا کا پورا مضاف الیہ ہے. از جب وہ نکلا تھا اپنے گھر والوں کے درمیان سے صبح کو، یعنی ماضی کی بات ہے. میں نے بتایا کہ جب از آ جائے گا تو پاسٹ ٹینس میں ٹرانسلیشن ہوگی. از تستغیثون ربکم، از when ظرف یہ ہو گیا آپ کا مضاف ہو گیا. تستغیثون ربکم اگین جملہ فعلیہ فی محل جر مضاف الیہ. یہ مضاف الیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے اور فی محل جر ہے کیونکہ از آ گیا تھا. Note that is will remain heavy when it does not have a مضاف الیہ. اچھا is کا یہ جو is نظر آ رہا ہے یہ لائٹ ورژن ہے. کیوں لائٹ ہے؟ کیونکہ it is playing the role of a مضاف. مضاف ہمیشہ لائٹ ہوتا ہے. when it is not a مضاف تو یہ اپنے نارمل اس پہ آ جاتا ہے اسٹرکچر میں، یہ ہیوی ہوتا ہے. اب یوم اذن یہ جو ہے نا یہ بیسیکلی از جو ہے یہ وہی والی فارم ہے جو یوم اذن سے ساتھ جڑ کے آ رہا ہے، یوم کے ساتھ جڑ کے آ رہا ہے، تو یوم اذن ہو گیا. اس کو بولنے کا طریقہ یہ ہو گیا. یہاں پر یہ اب ہیوی ہے. بس یہ اس بات کو مطلب ذرا کنفیوز نہ کرنا اپنے آپ کو. یہ انہوں نے بتائی ہوئی تھی، لکھی ہوئی تھی، تو میں نے آپ کو بول دی. لیکن دس ڈزنٹ ہیو ٹو بی کیا کہتے ہیں وہ مطلب یہ ہیوی ہوتا ہے یا لائٹ ہوتا ہے اس پہ اتنا زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں. بس از ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. ایک سیکنڈ ذرا رکیے گا، میں یہ لے لوں.
یہ جو بھی انہوں نے لاسٹ بات بولی نوٹ دیٹ از ول ریمین ہیوی وین اٹ ڈز ناٹ ہیو اے مضاف الیہ، تو یہ از بغیر مضاف الیہ کے بھی ایسے بھی کہیں پہ آ سکتا ہے. یعنی کہ جو ابھی ہم فارم پڑھ رہے ہیں وہ مضاف الیہ تو نہیں ہے نا؟ ہاں نہیں، جیسے ہم لوگ ابھی پڑھ رہے ہیں نا از، تو ہم اس کو مضاف لے رہے ہیں اور اس کے آگے جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس کو مضاف الیہ لے رہے ہیں. ہاں لیکن اس کی، ہاں صحیح ہے، تو لیکن اب جیسے یہاں وہ بھی اس کی جیسے جگہ آ رہا ہے نا، تو یہی تو مقصد نہیں ہے کہ اس کی جگہ اگر آ جائے تو جیسے لیکن مضاف اس الیہ کے کی آگے جو بھی جگہ کچھ ہوگا وہ مضاف الیہ ہی نہیں ہوگا، مطلب اس کو مضاف اور اس کو مضاف الیہ کر کے ہی نہیں لینا ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی اس کا نہیں، جیسے کہہ رہے ہیں نا فارم جملہ آئے گا. اسمیہ یا جملہ فعلیہ فی محلی مضاف الیہ. السلام علیکم. اوکے اچھا وعلیکم. جی، اب پر مسئلہ یار یہ ایک جی چیز جی ایک ہاں چیز پوچھنی تھی، یہ جو بھی ہم لوگوں نے لاسٹ چیز جو پڑھی کہ نوٹ دیٹ از ول ریمین ہیوی، تو مطلب اس کے بعد ہمیشہ جو بھی کچھ ہوگا وہ اس کو ہمیشہ ہم مضاف اور آگے کی چیز کو مضاف الیہ نہیں لیں گے، اس کے علاوہ بھی کبھی یہ ہوگا جس طرح ابھی کہ یہ یوم دن والا اگزامپل آئی ہے نا، جی. تو اس فارم میں جب کبھی مطلب یہ صرف لائٹ اس وقت ہوگا جب اس کے بعد مضاف الیہ آ رہا ہے، چاہے وہ مضاف الیہ ایز اے سینٹینس آ رہا ہے یا مضاف جو اس کے ساتھ خیر آتا ہی سینٹینس کے فارم میں، اس کے ساتھ ایک ورڈ کا یوزلی نہیں ہوتا، تو دین اٹ ول بی، اگر آپ کو از لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا، دیٹ ہوں مینس کہ وہ مضاف بن کے آیا ہوا ہے. تو مطلب مضاف کے علاوہ بھی از آتا ہے، مطلب صرف یہ اسی یوم اذن ہی کے طور پہ آئے گا یوم یا اور دن بھی ہی ہے، کہیں؟ یوم دن ہی ہے جہاں تک میرا خیال ہے، اسی فارم میں زیادہ ہے، اگر کوئی دوسری اگزامپل میرے دماغ میں آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گی، بٹ اٹ از ان دس فارم موسٹلی. اچھا اب آپ لوگوں کے پاس سب کے پاس اگر اپنی یہ بک کھلی ہوئی ہے تو اٹ ول بی ہیلپ فل. میرے نا یہ تھوڑا سا کام چل رہا ہے تو انہوں نے وہ لائٹ کو الیکٹریسٹی بند کی ہے، سو میں اپنے فون سے کلاس تو لے سکتی ہوں زوم پہ، بٹ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی اسکرین. جی ٹھیک ہے، ہمارے پاس تو کھلی ہوئی ہے. باقی بھی مجھے بتا جی دیں کہ اگر آپ کے پاس ہے تو اٹس ایزی، ادروائز میں 10 منٹ تو رہ گئے کلاس کے، کلاس کو ادھر اینڈ بھی کر سکتے ہیں. ہے نہیں بک ہے بس. جی 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 ہے ہے. بس کوئکلی ہم یہ ازا والا جو ہے وہ بس کر لیتے ہیں، اس کے بعد میں پھر اینڈ کر دیتی ہوں. از اور ازا میں فرق ہے، ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیے گا. ازا کین کم ود جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے بعد آگے کیا آ رہا ہے. اب ازا جب جملہ اسمیہ کے ساتھ آ رہا ہے، when it comes with جملہ اسمیہ it is called، اچھا اس کے نام وام تو خیر آپ رہنے دیجیے، اتنا زیادہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بیسیکلی جملہ اسمیہ کے ساتھ جب ازا آتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، دا ازا آف سرپرائز اینڈ ٹرانسلیٹس ایز سڈنلی اور سرپرائزنگلی. بیسیکلی اگر جملہ اسمیہ سے پہلے ازا آ رہا ہے تو آپ جب ٹرانسلیشن پہ اس کا فرق یہ پڑتا ہے کہ وہ اس میں ایک عنصر آ جاتا ہے اس چیز کا کہ جیسے اچانک کوئی چیز ہوئی ہے، مطلب جیسے بالکل یعنی پری پلانڈ نہیں تھی، ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی اذا جب جملہ اسمیہ کے ساتھ آتا ہے، اگزامپل انہوں نے دے دی، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. اب فَإِذَا، اب فَإِذَا مطلب فا بھی حرف ہے، اس کو چھوڑ دیں، اذا ہم دیکھ رہے ہیں نا. اذا جو ہے آپ کا یہ اسپیشل مضاف ہے، ٹھیک ہے. فَإِذَا اب یہاں فا تو انہوں نے ایڈ کر دیا، مگر اذا کو اب سوچیں. ہیا حیتن تصاب، ہیا سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ شروع ہوا ہوا ہے، اٹس ناٹ جملہ فعلیہ. تو جب یہ سچویشن ہوگی تو ابھی کیا کہیں گے ہم، جملہ اسمیہ فی محلی جر. ٹرانسلیشن میں کیا ہوگا کہ جب اس نے اس کو ڈالا then he threw it down. یہ وہ بیسیکلی جو حضرت موسیٰ اور جو جادوگر تھے ان کے درمیان جب ایک وہ کمپٹیشن سا کہہ لو ہوا تھا نا، تو وہ جو حضرت موسیٰ نے جب اپنی چھڑی کو زمین پہ ڈالا تو وہ ایک دم سانپ بن گئی. تو یہ اذا جو ہے ایک دم والا آ گیا کہ اچانک یہ ہو گیا کہ وہ چھڑی زمین پہ گری ہے لیکن وہ ایک دم سانپ بن گئی، تو اچانک کوئی چیز ہو گئی. جملہ اسمیہ میں جب اذا آتا ہے اس طرح تو اس کا مطلب ہے یہ چیز اچانک ہوئی ہے. باقی چیز وہی ہے کہ اب یہ آپ کا مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے تو آپ کو آگے کہ فی محلی جر ہے یہ، ٹھیک ہے. اچھا اب جملہ فعلیہ کے ساتھ یہ کوئکلی میں بتا رہی ہوں، اس کے بعد ہم اینڈ کریں گے. جملہ فعلیہ کے ساتھ جو آتا ہے اس کا نام ہم آپ رہنے دیجئے. It pushes the meaning to the future tense. بس بیسیکلی یہ کہ اگر جملہ فعلیہ کے ساتھ اذا آ رہا ہے تو مستقبل میں ٹرانسلیشن ہو رہی ہے، تو جب ایسا ہوگا when، ٹھیک ہے.
and always comes with a second part. Only the first portion is considered a mudaf. The use of the fi'l madi indicates a single event. अच्छा ठीक है, इसको पहले एग्जांपल देते हैं. इज़ा, जब. अब ये तो आपका हो गया ज़र. ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम. ज़ुकिरल्लाहु, उन्होंने कहा है कि सिर्फ जो पहला पार्ट है ये, कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है, तो ये अल्लाह का जिक्र जो किया जाता है ये हो गया जुमला फेलिया फी महल्ली जर मुदाफ इलैह. अब आगे जो ये जवाब हो रहा है कि तो क्या होता है, वजीलत कुलूबुहुम, तो उनके दिल जो हैं वो कांप जाते हैं या वो डर जाते हैं. ठीक है, तो अब ये क्या कह रहे हैं कि जो ओनली द फर्स्ट पोर्शन इज कंसिडर्ड अ मुदाफ. मुदाफ ये पहला वाला है, ज़ुकिर अल्लाह. इज़ा इज मुदाफ, ज़ुकिर अल्लाहु मुदाफ. इज़ा इज मुदाफ और ये मुदाफ इलैहि गलत लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ. द फर्स्ट पोर्शन द एक्स व्हेन एक्स हैपेंड. ओके, ये जो है एक्स आपका मुदाफ है. ठीक है, ये आपका मुदाफ है. और ज़ुकिर अल्लाह वजिलत कुलूबुहुम ये आपका वाई है बेसिकली, कि जब ये हुआ, इज़ा, जब ज़ुकिर अल्लाह, अल्लाह का जिक्र किया गया, वजिलत कुलूबुहुम, तो उनके दिल जो हैं वो डर गए या उसमें खौफ पैदा हो गया. बेसिकली इसमें उन्होंने क्या कहा है, इफ द फेल मुदारे, द फेल मुदारे इंडिकेट्स अ रिपीटेड इवेंट. अच्छा, अगर आपका ये ज़ुकिरा इज मादी, ज़ुकिरा इज फेल मादी, वो जो ये आखिरी बात उन्होंने कही ना कि अगर फेल मादी है, इट इंडिकेट्स अ सिंगल इवेंट, मीनिंग कि जब ये होता है, यानी कि ये जैसे एक दफा हुआ, सिंगल इवेंट, जिक्र का होना, याद आना अल्लाह ताला की, और ये हो गया. अल्लाह ताला एक दफा याद आए, अल्लाह ताला का जिक्र एक दफा हो, तो ये हो गया. अगर फेल मादी यूज हुआ है. अगर फेल मुदारे यूज हुआ है, क्योंकि अगर आपको याद हो फेल मुदारे में प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों इस आते हैं, इसमें किसी काम का कंटिन्यूसली होना भी आता है. तो जब इज़ा आपका फेल मुदारे के साथ आता है तो इट रिप्रेजेंट्स अ रिपीटेड इवेंट, की यानी कि बार बार हो रहा है ये, या ये बार बार हो सकता है. व इज़ा, और जब तुतला, व इज़ा ततला नहीं, तुतला होना चाहिए. व इज़ा तुतला, आई थिंक व इज़ा ततला अलैहि आयातुना वल्ला मुस्तकबिरन, जब उन पे पढ़ी जाती हैं हमारी आयात तो वो मतलब बेसिकली वो टर्न्स अवे एरोगेंटली, यानी ये जो एक्शन है ये एक दफा नहीं करते, वो बार बार यही करते हैं कि जब उन पे आयत पढ़ी जाती है तो वो मुड़ जाते हैं, यानी कि उसको ना मानना, जो इनकार करना, तकब्बुर करना. ठीक है, तो इस वक्त अभी आई नो कि इसको हमने दोबारा से रिपीट करेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में. बस अभी आप एंड में दिमाग में आपने क्या रखना है कि इज और इज़ा दो डिफरेंट चीजें हैं, दोनों स्पेशल मुदाफ हैं. एक का इस्तेमाल जब होगा इज के बाद, अगर कोई भी पूरा सेंटेंस आ रहा है वो आपका मुदाफ इलैहि कहलाता है और वो फी महल्ली जर होता है. इज़ा जो है इसका ये है बेसिकली कि ये फ्यूचर, यानी ये फ्यूचर में आपका मीनिंग देता है. इज जो है वो मादी में देता है. ठीक है, बस ये चीज दिमाग में रखनी है. इस तरह ये दिमाग में रख लें. नेक्स्ट टाइम हम जब इसको रिव्यू करेंगे तो फिर आपको ये चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी. ठीक है, ये पेज भी नोट कर लीजिए आपके पास जो है, और इसको फिर रिव्यू जरूर कर लीजिएगा बिफोर द नेक्स्ट क्लास. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम. अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.